بے زبانی زبان نہ ہو بے زبانی زبان نہ ہو جائے، ملکہ پکھراج۔ آپ بیتی، ترتیب فراز سید۔ میری دادی ملکہ پکھراج نے میرے والدین یعنی اپنے بیٹے اور بہو سے مجھے اس وقت گود لے لیا تھا جب میں صرف 1 مہینے کی تھی۔ میری پرورش انہی کے ہاتھوں ہوئی، اس لیے میں نے ہمیشہ انہیں اپنی دادی نہیں بلکہ ماں ہی سمجھا۔ میں ان کو اس آپ بیتی پر کام کرتے ہوئے 18 سال تک دیکھتی رہی ہوں۔ ان تمام برسوں میں انہوں نے کم از کم 7 یا 8 مسودے ہاتھ سے لکھ کر تیار کیے، اور ان میں سے ہر مسودہ 8 سے 10 کاپیوں یا نوٹ بکوں میں آیا۔ ہر بار نظر ثانی کرتے ہوئے وہ پورے مسودے کو شروع سے آخر تک لکھتی۔ برسوں پر محیط عرصے میں اس انتھک محنت کا مشاہدہ کرتے رہنے کے بعد میں اس وقت شدت جذبات سے مغلوب ہو گئی جب میری دادی نے اپنی آپ بیتی کا مکمل مسودہ اشاعت کے لیے مجھے سونپا۔ ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ ان کی کہانی دنیا والوں کے سامنے آئے، اور میں جانتی تھی کہ مجھے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ میرے لیے ان کی آپ بیتی صرف ان کی زندگی کی کہانی نہیں بلکہ ایک حوصلہ مند عورت کی، خاص کر ان کی نسل کی عورت کی آواز ہے جو اپنا سچ بیان کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے سماج میں عورتوں کو اپنے بارے میں، اپنی زندگی اور اپنے تجربوں کے بارے میں بات کرنے کا بمشکل ہی موقع دیا جاتا ہے، اور بیشتر صورتوں میں تہذیب اور عزت کے نام پر ان کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک عورت کی حیثیت سے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ ملکہ پکھراج کی آپ بیتی کو شائع کراؤں۔ یہاں میں سب سے پہلے رضا کاظم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے پہلی بار ملکہ پکھراج کی آپ بیتی کی ادبی اور تاریخی اہمیت کا احساس کیا۔ یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اس کا انگریزی ترجمہ 2003 میں دہلی سے شائع ہوا۔ میں رادھا کمار کی ممنون ہوں جنہوں نے ہمیں سلیم کدوائی سے متعارف کرایا، جو ایک معروف تاریخ داں اور مصنف ہیں۔ کدوائی صاحب 2001 میں 3 مہینے کے لیے دہلی سے لاہور آئے اور ملکہ پکھراج کے ساتھ بیٹھ کر جاں فشانی سے آپ بیتی کے مسودے پر کام کرتے رہے۔ انہی گفتگوؤں کی بنیاد پر انہوں نے آپ بیتی کا انگریزی ترجمہ تیار کیا جو اصل سے نہایت قریب ہے۔ ملکہ پکھراج کی پیدائش 1912 کے لگ بھگ جموں میں ہوئی اور انہوں نے 4 فروری 2004 کو لاہور میں وفات پائی۔ وہ اپنی والدہ اور دیگر عزیزوں کے ہمراہ 1947 کی تقسیم سے پہلے لاہور منتقل ہو گئی تھیں، جہاں چند برس بعد انہوں نے سید شبیر حسین سے شادی کی۔ سید شبیر حسین کی کہانیاں اختر شیرانی کے رسالے رومان میں ایک عرصے تک شائع ہوتی رہیں، اور ان کے ناول جھوک سیال کو اور اس پر اسی نام سے بنائے گئے PTV کے ڈرامہ سیریل کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے 1968 میں انتقال کیا۔ آخر میں مجھے سٹی پریس کے اجمل کمال کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ملکہ پکھراج کی آپ بیتی کے اصل اردو مسودے کو پاکستان میں شائع کرنے کی حامی بھری، اور اس قیمتی تاریخی دستاویز کی صورت میں ملکہ پکھراج کی آواز کو پڑھنے والوں تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فراز سید۔ چیپٹر 1 میری پیدائش۔ میں ریاست جموں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جس کا نام حمیر پور سدھڑ تھا، پیدا ہوئی۔ یہ گاؤں اکھنور سے 8-9 میل دور دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ میری پیدائش بھی کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ گاؤں میں ایک بہت بڑا بزرگ تھا جسے گاؤں کے لوگ بابا روٹی رام کے نام سے پکارتے تھے۔ سردی ہو یا گرمی کبھی کپڑے نہ پہنتا۔ بابا مجذوب تھا۔ دریا کے کنارے کی وجہ سے سردی اتنی پڑتی تھی کہ جون کے مہینے میں بھی رات کو باہر سوتے تو بھاری رضائی اوڑھنی پڑتی۔ دریائے چناب کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا اور ہوا ایسی ٹھنڈی اور تیز ہوتی کہ بھاری رضائی میں بھی سردی سے دانت بچنے لگتے۔ گاؤں کے پاس دریا کی اتنی چوڑائی تھی کہ دیکھنے میں بجائے دریا کے سمندر نظر آتا۔ مشہور تھا کہ بابا ایک کوڑے کے ڈھیر سے نمودار ہوا، جو کسان اپنے کھیتوں میں کھاد ڈالنے کے لیے بڑا سا گڑھا کھود کر اس میں گوبر، گھاس، پتے، بھوسا وغیرہ ڈال کر بھر دیتے ہیں،
اور فصل لگانے کے وقت کھیتوں میں ڈال کر خالی کر دیتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جب گڑھا خالی کرنے کے لیے بیلچوں سے کھاد باہر نکال رہے تھے تو بیلچہ بابے کی ٹانگ پر لگا، کوڑا ہٹایا، اس میں سے بابا نکل آیا۔ خدا معلوم یہ سچ تھا یا جھوٹ، مگر مشہور یہی تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بابا کون ہے، کہاں سے آیا ہے یا کس کا بیٹا ہے، ہندو ہے یا مسلمان، سکھ ہے یا عیسائی۔ نام بھی خود ہی لوگوں نے بابا روٹی رام رکھ لیا۔ بابا کبھی کسی سے مخاطب نہ ہوتا، مگر جو جس مقصد کے لیے آتا بابے کو پورا پتہ چل جاتا کہ یہ کس کام کے لیے آیا ہے۔ بابا اس کی طرف بالکل نہ دیکھتا، مگر کسی دوسرے آدمی کو اس کا تمام قصہ سنا دیتا۔ مثلا اگر کسی کی بیوی بھاگ جاتی تو بابا بڑے پیار سے ڈوگری زبان میں کہتا، دیکھو بھائی، ذرا غور سے سوچ کر بتاؤ کہ کیا میں لوگوں کی بیویاں بھگاتا پھرتا ہوں؟ اگر یہ دلے اپنی بیویوں کو نہیں سنبھال سکتے تو دوسرے کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ اپنا منہ کالا کرے؟ میں کوئی دلہ یا بھڑوا تو نہیں جو ایسے کام کروں۔ اگر اس کی بیوی نے واپس آنا ہوتا تو بابا کہتا، ساری زندگی اس نے وہیں تو نہیں گزارنی، موٹی کو 4 دن عیش کر لینے دو، پیٹ بھر جائے گا، آ جائے گی۔ اسی طرح بابے کے پاس جو بھی آتا اسے پتہ چل جاتا کہ وہ کس کام کے لیے آیا ہے۔ بابا گالیاں بہت دیتا، کبھی کبھی مار پیٹ سے بھی گریز نہ کرتا، پھر بھی لوگ بابے کو پوچھتے، بے حد عزت کرتے۔ ریاست کے ارد گرد جتنے گاؤں تھے سب میں بابا مشہور تھا، دور دور سے لوگ سلام کے لیے آتے۔ بابا کسی سے نہ کچھ مانگتا نہ سیدھے منہ بات کرتا، سب جانتے تھے بابا ننگی تلوار ہے، جو کچھ زبان سے نکلے گا پورا ہو کر رہے گا۔ حمیرپور سدھڑ بابے کی وجہ سے کافی مشہور ہو گیا۔ کوئی بابے کے لیے کھانا پکا کر لاتا، کوئی فروٹ، کوئی مٹھائی لاتا، مگر بابا کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتا۔ اسے صرف پکوڑیاں اور سوکھا تمباکو پسند تھا۔ دن میں 4-5 دفعہ منہ میں پکوڑی ڈالتا اور کبھی کبھی دانتوں کو تمباکو ملتا۔ گاؤں میں سوائے 2-3 امرود اور 1-2 پیڑ دیسی آم کے اور کوئی پھلدار درخت نہ تھا۔ ان دنوں ریاست جموں کشمیر کا مہاراجہ پرتاپ سنگھ تھا۔ مہاراج پیروں فقیروں کو بہت مانتا تھا۔ سردیوں میں ہر سال 2 بہنگیاں مٹھائی، مخمل کی رضائی، گدا، سرہانہ، گاؤ تکیے، پشمینے کا چوغا، دھسا، پشمینے کی کانوں والی ٹوپی، اون کی جرابیں، دیسی زری کی جوتی بابے کے لیے بطور نذرانہ بھیجتا، یہ جانتے ہوئے کہ بابا مجذوب ہے۔ سامان کے ساتھ 4 آدمی بھیجتا تاکہ وہ بابے کو کپڑے پہنا سکیں۔ وہ بہت کوشش کرتے مگر بابا کسی طرح قابو نہ آتا۔ ایک تو بابے کا ڈر، پھر بابے کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا، یہ بھی ڈر کہ اگر زبردستی کریں گے تو بابا کوئی بددعا نہ دے، اگر بددعا دی تو ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا۔ ادھر مہاراج کا خوف کہ اگر کپڑے نہ پہنائے تو شاید نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اگر حکم حاکم مرگ مفاجات، 2-3 دن کی جد و جہد کے بعد کسی نہ کسی طرح کپڑے پہنانے میں کامیاب ہو جاتے اور مخمل کے گدے پر گاؤ تکیے لگا کر بابا کو بٹھا دیتے۔ کانوں والی ٹوپی اور ارد گرد دھسا اوڑھ کر بابا بالکل گڈھا دکھائی دیتا۔ گاؤں کے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان بابے کے ارد گرد دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے اور وہ نیم مسکراہٹ سے بچوں کی طرح سب کو دیکھتا۔ مٹھائی سب لوگوں میں بانٹ دی جاتی۔ بابے کی آنکھوں میں شرارتی بچے کی طرح چمک آ جاتی۔ ریاست کے ملازم اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر واپس چلے جاتے۔ دوسرے دن بابا دن چڑھتے ہی ہمیشہ کی طرح ننگا، چڑیا کے بوٹ کی طرح گگو بن کے تھڑے پر بیٹھا نظر آتا۔ خوبصورت گاؤ تکیوں اور گدیلے کی روئی تمام صحن میں بکھری ہوئی نظر آتی۔ کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کتوں کے منہ میں ہوتے۔ بابا ہمیشہ کی طرح مٹی کے تھڑے پر سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کسی گہری سوچ میں ڈوبا خاموش بیٹھا ہوتا۔ بدن پر ککر یعنی برف جمی ہوئی، سر کے بالوں اور بھووں پر برف کے چھوٹے چھوٹے ذرے دھوپ میں اس طرح چمکتے جیسے موتی۔ بابا بڑے آرام سے دھوپ سینکتا۔ کبھی اچھے موڈ میں ہو تو بھگت کبیر کے دوہے بڑے سر میں گاتا۔ آواز میں ایسا سوز تھا کہ لوگ سن کر دنگ رہ جاتے۔ اگر کسی سے مذاق کرتا تو ایسا کہ سب ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتے۔ جب گالیاں دیتا تو ایسی جو کبھی کسی نے نہ سنی ہوں، حیران کن۔ بابے کی کرامات کے سینکڑوں قصے مشہور تھے۔
جس کو کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ سیدھا بابے کے پاس دوڑتا۔ جب میری پیدائش کا وقت قریب آیا، اس وقت گاؤں تو کیا شہروں میں بھی ڈاکٹروں کا نام و نشان نہ تھا۔ جو عورت 6-7 بچوں کی ماں ہوتی وہ ڈاکٹر تو نہیں مگر تجربہ کار سیانی بن جاتی۔ جس کے جتنے زیادہ بچے ہوں وہ اتنی زیادہ تجربہ کار مانی جاتی۔ ایسی ہی 2-3 عورتیں ہر گاؤں میں دائیوں کا کام کرتی۔ دائی چھٹے مہینے زچہ کو مٹھی چاپی مالش شروع کر دیتی۔ بچہ پیدا ہونے پر حسب توفیق روپے، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر 40 روز کے بعد خوشی خوشی رخصت کیا جاتا۔ کئی لوگ چھوٹا موٹا زیور بھی ساتھ دیتے۔ دائی جتنی دیر تک زندہ رہتی، ہر سال بیساکھی کے تہوار پر کشمش اور گری چھوہارے کا ہار پرو کر بچے کے لیے لاتی۔ بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا جاتا۔ ماں باپ کپڑے اور حسب توفیق روپے دیتے۔ یہ رسم ہر بیساکھی کو ہوتی۔ میری نانی نے جب دیکھا کہ والدہ کو تکلیف شروع ہو گئی ہے، فوراً دوڑ کر 2-4 عورتوں کو بلا لائی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ زچہ کے پاس گرمی ہو یا سردی کوئلے کی بھری ہوئی انگیٹھی ضرور ہونی چاہیے۔ مکان کے روشن دان، کھڑکیاں سب بند ہوں تاکہ زچہ کو ہوا بالکل نہ لگے۔ چنانچہ انہوں نے آتے ہی انگیٹھی جلا کر والدہ کے پاس رکھ دی۔ کچے مکانوں میں صرف 1-2 کھڑکیاں ہوتی تھیں، وہ بھی بند کر دی۔ ہر 10 منٹ کے بعد ہرمل گگل انگیٹھی میں پھینکتی، جس سے کمرے میں اتنا دھواں ہو جاتا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا۔ جب زچہ کو زیادہ تکلیف ہو جاتی تو 2 اینٹیں زمین پر رکھ کر زچہ کو اس پر بٹھا دیتی۔ دائی زچہ کو سہارا دینے کے لیے پیچھے بیٹھ جاتی۔ ساتھ ساتھ یہ ہدایت ہوتی کہ زور لگاؤ، جتنا زور لگاؤ گی اتنی جلدی فارغ ہو جاؤ گی۔ زچہ اگر روتی یا شور مچاتی تو بوڑھیاں مذاق سے کہتی، بیٹا یہ تو پہلے سوچنا تھا، اور تمام بوڑھیاں تجربہ کار پوپلے منہ سے ہنستی۔ یہی سب کچھ والدہ کے ساتھ ہوتا رہا۔ دودھ، بادام، پستے کا کاڑھا پلا پلا کر ستیہ ناس کر دیا۔ کبھی چارپائی پر لٹاتی، کبھی اینٹوں پر بٹھاتی۔ غرض جو داؤ پیچ آتے تھے سب استعمال کر لیے، مگر کوئی ترکیب کارگر نہ ہوئی۔ 3 دن گزر گئے۔ تکلیف سہتے سہتے والدہ قریب المرگ ہو گئی۔ نانا کو میری والدہ سے بہت پیار تھا۔ جب نانی نے رو رو کر سب حالات بتائے کہ کوئی چیز کارگر نہیں ہوتی، بالکل نڈھال ہو گئی ہے، بولنے کی بھی ہمت نہیں، عجیب نظروں سے ہماری طرف دیکھتی ہے۔ گلزار کے ابا، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ کوئی امید نہیں ہے۔ میرا نانا دوڑ کر بابے کے پاس گیا۔ اتفاق سے بابا اس وقت اکیلا چارپائی پر بیٹھا تھا۔ نانا نے کہا، بابا میں اس وقت بڑی مصیبت میں ہوں، اللہ کے آگے دعا کرو وہ مشکل آسان کرے۔ میں نے تجھ سے کچھ نہیں کہا، مگر آج تجھے ضرور میرے لیے دعا کرنی ہوگی۔ دعا کر بچہ خیر خیریت سے پیدا ہو۔ بابے نے بڑے غور سے نانے کی طرف دیکھا، ایک پکوڑی پکڑ کر دھیمی آواز سے ڈوگری زبان میں کہا، جا کھلائی دے۔ نانا جلدی سے واپس آیا، اندر پکوڑی بھیجی۔ اللہ کی مہربانی کہ پکوڑی منہ میں ڈالتے ہی مشکل آسان ہو گئی۔ نانے نے بچے کے رونے کی آواز سنتے ہی کہا کہ بچے کو اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کر باہر لے آؤ۔ مجھے کپڑے میں لپیٹ کر نانے کی گود میں دے دیا۔ وہ سیدھا بابے کے پاس پہنچا۔ ابھی نانا دہلیز پر ہی تھا کہ بابا بولا، گوبندہ۔ بابے نے نانے کا نام گوبند اور نانی کا نام پاریتی رکھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں لونڈا ہے یا لونڈی، مگر ہے ملکہ معظمہ، راج کرے گی۔ حیرانگی اس بات کی ہے، بابا ڈوگری زبان بولنے والا۔ گاؤں میں ایک آدمی بھی ایسا نہ تھا جو اردو کی الف بے بھی جانتا ہو، مگر میرا نام بابے نے نہایت سلیس اردو میں ملکہ معظمہ رکھ دیا۔ والدہ کی پھپھی سات بہن جو بے اولاد تھی، پیدا ہونے سے پہلے ہی کہتی تھی، لڑکا ہو یا لڑکی جو کچھ ہوگا میرا ہوگا، لڑکی ہوئی تو نام پکھراج رکھوں گی۔ اس نے تو مہینے پہلے ہی نام سوچ رکھے تھے، مگر بابے نے ملکہ معظمہ رکھ دیا۔ خالہ کا دل رکھنا بھی ضروری تھا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد یہ طے پایا کہ پہلا نام بابے کا، دوسرا نام خالہ کا رکھا جائے، اس لیے میرا نام ملکہ پکھراج ہو گیا۔ چیپٹر 2 بچپن۔ مجھے بچپن میں اتنا پیار ملا کہ شاید ہی کسی کو نصیب ہو۔ ایک خالہ جس نے نام رکھا، دوسری نانے کی بہن جس نے ساری زندگی شادی نہ کی، بہت بھولی بھالی، ہر وقت خوش رہنے والی، ہنس مکھ، سیدھی سادی، ڈرپوک اور رحم دل۔
تیسری والدہ کی چھوٹی بہن 12-13 سال کی، اور چوتھی نانی مجھے اتنا پیار کرتی ہیں جیسے ان کے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہ ہو۔ نانی کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی والدہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی تو وہ اپنا سر دیوار سے پھوڑ لیتی۔ نانی کی بہن، جس کو سب پھپھو نکی کے نام سے پکارتے تھے، اس کو سوائے میرے کسی کے ساتھ دلچسپی نہ تھی۔ ایک منٹ بھی وہ مجھ سے دور نہ رہتی۔ اس کی دین دنیا سب کچھ میں تھی۔ مجھے ہمیشہ ادب سے بلاتی، بچوں کی طرح مجھ سے ڈرتی، کوئی چیز میری مرضی کے خلاف نہ کرتی کہ میں ناراض نہ ہو جاؤں۔ میرے نانا غریب تھے مگر بہت محنتی۔ تھوڑی سی زمین تھی جو تینوں بھائی مل کر خود کاشت کرتے۔ تینوں لمبے، اونچے اور طاقتور تھے۔ گھر میں ایک بھینس مکھن دودھ کے لیے، 2 بیل کھیتی باڑی کے لیے اور ایک گھوڑا سواری اور چارہ لانے کے لیے۔ اس وقت اچھے گھوڑے کی قیمت 5-6 روپے اور اچھا دودھ دینے والی بھینس کی قیمت 8-10 روپے تھی۔ سب سے کم قیمت زمین کی تھی۔ کاشت کے لحاظ سے جو اچھی زمین ہو وہ 3 روپے ایکڑ بکتی تھی۔ نانا صبح کھیت میں کام کرتا اور شام کو ململ کا کرتا ہاتھ سے سیتا، جس کی اجرت 6 آنے ملتی تھی۔ مشین کے ساتھ سینے کے 2 آنے کرتے اور 4 پیسے سلوار کے مل جاتے۔ اس طرح شام کو 8-10 آنے کی مزدوری ہو جاتی۔ چاول، گندم، گنا اور دالیں کھیت سے آ جاتی، جس سے گھر کا خرچ اچھی طرح چل جاتا۔ 30-40 من دیسی کپاس، جس سے رضائیاں، گدے اور کھدر کا کپڑا، کھیس، چادریں بن جاتی۔ سردیوں میں کھدر کی چادر ایسی گرم ہوتی کہ بالکل سردی نہ لگتی۔ میری نانی اور نانے کے بھائی کی بیوی دونوں گھر کا تمام کام کاج سنبھالتی۔ خدا معلوم وہ کس مٹی کی بنی تھی۔ سوچتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ وہ کیسے اتنا کام کر لیتی تھی۔ نانی گرمی کے موسم میں صبح 4 بجے اٹھ کر دودھ کا مٹکا لے کر دریا پر جاتی تاکہ برف کی طرح ٹھنڈے پانی کی وجہ سے مکھن زیادہ نکلے۔ گھر آ کر جانوروں کا چارہ ہاتھ کے ٹوکے سے بناتی، ٹوکرے میں بھوسا ڈال کر کنویں سے پانی نکال کر دھوتی، پھر چارے کے ساتھ ملا کر کھرلی میں جانوروں کو ڈالتی۔ اس کے بعد ہر چھوٹے بڑے کے لیے تھوڑا تھوڑا گھی لگا کر پراٹھے بناتی، ہر ایک کو لسی اور اچار کے ساتھ ناشتہ دیتی۔ ناشتے کے بعد دوپہر کے لیے ہنڈیا اپلوں پر رکھ کر دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر چکی پیستی۔ مٹی کی ہنڈیا اپلوں کی دھیمی آنچ پر پکتی رہتی، اس کے جلنے کا کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد گوبر اٹھا کر تھاپتی، جانوروں کو دوسری جگہ باندھ کر صفائی کرتی۔ اگر جگہ زیادہ گیلی ہو تو خشک مٹی کی ٹوکریاں ڈال کر سکھا دیتی تاکہ جانوروں کے پاؤں خراب نہ ہوں۔ گھر کا صحن بہت بڑا تھا، جس کے چاروں طرف کچے کوٹھے تھے۔ ایک طرف جانوروں کا کمرہ اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت لمبا کمرہ جس میں جانوروں کے لیے پورے سال کے لیے بھوسا اور اپنے لیے اناج۔ یہ کمرہ گودام کا کام دیتا۔ ایک ٹھارا پھوس کی چھت کا جانوروں کے لیے، باقی سب کمرے اپنے رہنے کے لیے۔ صحن کے ایک کونے میں چھوٹا سا کنواں تھا جس پر لکڑی کی چرخی تھی۔ ہاتھ سے پکڑ کر گھماؤ تو خالی بالٹی نیچے پانی میں چلی جاتی، دوسری طرف گھماؤ تو بھری ہوئی بالٹی رسے کے ساتھ اوپر آ جاتی۔ صحن کے درمیان میں تھوڑا سا اونچا تھڑا تھا جس کے ارد گرد چھوٹی سی کچی دیوار اور 2-3 چولہے بنائے ہوئے تھے تاکہ سردیوں میں کھانا پکے اور کمرے میں دھواں نہ پڑے۔ تھڑے پر لیپ، پوچا، گوبر اور مٹی ملا کر ایسا صاف ستھرا لیپ کیا ہوتا کہ سب زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اسی طرح کمرے میں 3-4 چولہے اور ایک بہت بڑا روبا بنا ہوا تھا تاکہ شام کو کھانا بھی پکے اور کمرہ بھی گرم رہے۔ آج کل لوگ لاکھوں روپیہ لگا کر دھواں کش بنواتے ہیں، کوئی ماربل، کوئی لکڑی لگواتا ہے، مگر گاؤں والے کچے روبے کی کچھ اپنی ہی نہ بھولنے والی خوبصورتی تھی۔ سب گھر والے اپنی اپنی رکابیوں میں سالن ڈال کر بیٹھ جاتے، سامنے توے پر گرم گرم پھلکے پکتے، اتنے گرم ہوتے کہ ہر نوالا پھونک پھونک کر منہ میں ڈالنا پڑتا۔ خدا معلوم اس کھانے میں کیا لذت تھی کہ آج باوجود لاکھ کوشش کرنے پر بھی ویسا مزہ نصیب نہیں ہوتا۔ ان کچے کوٹھوں کو سنبھالنا بھی میری نانی کا کام تھا۔ کچے مکانوں کی چھتوں پر شہتیر رکھ کر سرکیاں ڈال کر مٹی بچھا دیتے۔ جب سب سرکیاں مٹی سے ڈھک جاتی تو گوبر میں بھوسا ملا کر اس پر لیپ کر دیتے، چھت تیار ہو جاتی۔ سردی ہو یا گرمی، جب بارش ہوتی چھتیں ٹپکنی شروع ہو جاتی۔ یہ بیچاریاں تنور کی راکھ لے کر چھتوں پر ڈالتی۔ جب بارش ختم ہوتی تو سب چھتوں پر لپائی کرتی۔ دوپہر کو گرمی کے موسم میں سارے کنبے کے لیے تنور پر روٹیاں لگاتی۔ رات کے کھانے کے بعد تیل کا دیا جلا کر چرخہ کاٹتی۔
کمروں میں پرولا اور مٹی گوبر ملا کر لپائی کرتیں۔ اس صفائی سے پوچھا مارتیں کہ فرش صاف ستھرا ہو جاتا، کہ ہر ایک بغیر بننے پیڑھی کے زمین پر بیٹھ جاتا۔ ویسے بھی اس زمانے میں میز کرسیاں نہیں تھے، گنے کی چھال کے بڑے نرم بننے بنتے۔ گھر میں اگر مہمان آئے تو گاؤں کی تہذیب تھی کہ فوراً بنا دیا جائے، ورنہ وہ شکایت کرتے، دیکھو جی ہمیں کسی نے بیٹھنے کے لیے بننا بھی نہیں دیا۔ رات کے کھانے کے لیے آمنے سامنے بیٹھ کر اوکھلی میں مولا مار کر چاول نکالتی، چھاچھ سے چھلکا الگ کرتی، کپاس کو بیلنے سے نکال کر بنولے نکالتی، روئی کو پینجے سے پنجوا کر پونیاں بناتی، چرخہ کاٹ کر سود بناتی۔ اس وقت سگھڑ عورتیں وہ کہلاتی جن کے گھروں میں 15-20 بستر اور چادریں فالتو ہوں، ورنہ ان کو نکمی کہا جاتا۔ گاؤں میں کوئی آٹے دانے کی مشین یا کھراس نہیں تھا۔ ان سب کاموں کے علاوہ رات کو سوتے وقت نانا کو مٹھی چاپی کرنا، سر میں مہندی لگانی، کنویں سے پانی نکال کر نہلانا، سر میں تیل ڈال کر مالش کرنا، کپڑے دھونا، نانے کو اس طرح سنبھالتی جیسے ماں بچے کو سنبھالتی ہے۔ اتنا کام کرنے کے بعد مہینے میں 2-3 بار مار بھی کھاتی۔ میرا نانا بڑا دلیر، کھلے دل کا مگر سخت مزاج تھا، پڑھا لکھا بالکل نہ تھا، کبھی مشکل سے مشکل کام میں بھی نہ گھبراتا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا، خواہ ہندو سے سود پر قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ گھر میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیتا، جو چیز لاتا اتنی زیادہ ہوتی کہ ہر ایک کی نظر بھر جاتی۔ مثلاً آم کے موسم میں جب دوسرے گاؤں سے آم بکنے آتے تو ہر خچر پر 2 بورے ہوتے، جن کی 5-6 آنے فی بورا قیمت ہوتی۔ بہت مہنگے ہوں تو 2 آنے زیادہ ہو جاتے۔ میرا نانا ہمیشہ پوری خچر کا سودا کر لیتا۔ سب گھر والے 4-5 روز جس کا جتنا جی چاہتا کھاتا۔ دیسی آم چوستے ہیں، کاٹ نہیں سکتے۔ اچھے دیسی آم کا رس پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ 2-3 بار پوری خچر خریدتے۔ شام کو دریا پر جا کر آموں کو کپڑے میں باندھ کر 15-20 منٹ پانی میں رکھتے، برف کی طرح یخ ہو جاتے، کنارے پر بیٹھ کر مزے سے کھاتے۔ آج بھی مجھے سب کچھ یاد ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کلمی آم مجھے بالکل پسند نہیں۔ پورے سیزن میں 2-3 پھانکیں لنگڑے آم کی چکھ لیتی ہوں۔ آج بھی اس طرح کے کھٹے میٹھے پتلے رس والے آم ملیں تو ضرور کھاؤں۔ لاہور میں کبھی کبھار دیسی آم اگر اچھا ملتا ہے تو کھا لیتی ہوں۔ نانے کا بھائی اردو فارسی پڑھا ہوا تھا، وہ کھیت کے کام میں کوئی حصہ نہیں لیتا تھا۔ کتابیں، قصے، کہانیاں، حکمت کی کتابیں۔ اس وقت عام قصے کہانیاں دیو پریاں جن میں شاہ بہرام، گل بکاؤلی، حضرت سلیمان، سیف الملوک کی قسم کی ہوتی تھیں۔ سب کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی، جن میں سونے کے پانی سے بنی ہوئی تصویریں بھی تھیں۔ حکمت کا بہت شوق تھا، اس لیے حکمت کی کتابیں بے شمار تھیں۔ تمام پہاڑ میں آچک اور سوزک کی بیماری تھی، کسی کے گلے میں سوراخ، کسی کا ناک گرنے والا، چلنے پھرنے سے عاجز۔ یہ 6 مہینے علاج کرتا، مریض ہٹا کٹا تندرست ہو جاتا، خوش ہو کر روپے، کپڑے، کئی دفعہ بھینس یا گھوڑا بھی دے جاتا۔ اس لیے وہ بھی بڑے مزے سے رہتا، کسی سے بات چیت بھی کم ہی کرتا۔ سب گھر والے کہتے تھے کہ پڑھنے لکھنے سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خالہ جس نے میرا نام رکھا تھا، یہ والدہ کی پھوپھی ذات بہن تھی، نرم مزاج، رحم دل، ہنس مکھ، صفائی پسند، یہاں تک کہ روپیہ پیسہ بھی ریت سے دھو کر ہاتھ میں پکڑتی، دھلا ہوا برتن اپنے ہاتھ سے دھو کر استعمال کرتی، کسی کو اپنے بستر پر نہ بیٹھنے دیتی، ذرا سی چیز بھی خلاف مرضی ہو تو برداشت نہ کرتی بلکہ رو پڑتی۔ میری والدہ سخت مزاج، غصے والی، اپنی بات پر اٹل، 5 وقت نماز کی پابند، ہر روز قرآن کی تلاوت، روزے کی یہ حالت کہ چھوٹی موٹی بیماری میں بھی ناغہ نہ کرتی۔ اردو کی 5-6 کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھیں، اس لیے سب اس سے ڈرتے تھے، بلکہ نانا نانی خالہ بھی ڈرتے تھے۔ نانا بغیر والدہ کے مشورے کے کوئی کام نہ کرتے۔ والدہ کو میرے ساتھ دیوانگی کی حد تک پیار تھا، 1 منٹ میرے بغیر چین نہ آتا، مگر پیار کا اظہار کبھی نہ کرتی۔ یاد نہیں پڑتا کہ کبھی گلے لگایا ہو یا سر منہ چوما ہو، پتہ نہیں حجاب تھا یا پیار کرنے سے سبکی محسوس ہوتی تھی۔ زندگی میں ایک بار بھی ایسا موقع نہ آیا کہ کبھی یہ احساس ہوا ہو کہ وہ مجھے پیار کرتی ہے۔ اس کا مجھ پر یہ اثر ہوا، میرے 6 بچے ہیں مگر آج تک کسی کو گلے نہیں لگایا، منہ نہیں چوما،
اگر کبھی خود پیار کرتے ہیں تو ایسی شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے چوری کرتے پکڑ لیا ہو۔ بت کی طرح کھڑی رہتی ہوں، باقی سب گھر والوں کے لیے، کیا مرد کیا عورتیں، میں ان کے لیے کھلونا تھی، سب کی جان۔ خواہ خود کھدر پہنے مجھے ریشم کے کپڑے پہناتے۔ وہ بتاتے تھے کہ میں 8 مہینے کی عمر میں ہی باتیں کرتی تھی، شاید اس لیے کہ ہر ایک میرے ساتھ لمبی لمبی باتیں کرتا، مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر وہ پاگلوں کی طرح اپنی زبان چلاتے رہتے۔ ہر ایک کا جھگڑا ہوتا کہ اب مجھے دو، اب تمہیں گھنٹہ ہو گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا دن تمہارے پاس ہی رہے، ہم بھی تو ہیں۔ سنا ہے میں بہت موٹی اور کالی سیاہ تھی۔ عرصے کے بعد بچہ دیکھنا نصیب ہوا تو سب خوشی سے پاگل ہو گئے، اتنا پیار کرتے تھے کہ دن کہوں تو دن، رات کہوں تو رات، میری ہر خواہش پوری کرتے۔ مگر میں بگڑا ہوا بچہ نہ تھی، نہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلی، نہ کسی نے کبھی آنکھوں سے اوجھل ہونے دیا۔ ہر وقت بڑوں کے ساتھ رہ کر عادتیں بھی بوڑھوں کی طرح ہو گئیں، کسی قسم کی شوخی یا بدتمیزی کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر بھی کوئی ذرا سی بات کرتی تو والدہ سے سخت ڈانٹ پڑتی۔ والدہ کی چھوٹی بہن جو 12-13 سال کی تھی میری دیوانی تھی، اس کی یہی کوشش ہوتی کہ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہوں، وہ بالکل سہیلی کی طرح تھی۔ میں 3 سال کی ہو گئی، والدہ کو شوق تھا میں پڑھ لکھ جاؤں، جو دنیا میں اچھے اچھے فن ہیں ان کی ماسٹر بن جاؤں، دنیا میں میرا نام ہو۔ گاؤں میں رہ کر یہ سب کچھ ناممکن تھا، اس لیے والدہ نے میرے باپ کے ساتھ صلح کر لی۔ چیپٹر 3 میرے والد۔ میرا باپ پٹھان تھا۔ ماں اور باپ کے چال چلن میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ماں عبادت گزار، نماز روزے کی پابند، تہجد گزار، بیماری میں بھی چارپائی پر نماز ادا کرنے والی۔ دوسری طرف باپ بلا ناغہ شراب پینے والا، روزے کا مہینہ اور 40 دن محرم کے، کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاتا، باقی آندھی ہو یا طوفان کبھی ناغہ نہ کرتا۔ جوئے کا بادشاہ تھا، اتنا مشہور تھا کہ دور دور سے لوگ اسے لینے آتے۔ جموں سے بمبئی تک جوا کھیلنے والے اسے استاد کہتے۔ نام عبداللہ خان تھا، مگر کوئی نام سے نہ پکارتا، سب استاد ہی کہتے۔ اس کا یہی کاروبار تھا۔ اردو بازار میں ایک چھوٹا سا چوبارہ کرائے پر لے رکھا تھا، جسے سب استاد کی بیٹھک کہتے تھے۔ اس کی جموں میں 3-4 بیٹھکیں تھیں جہاں جوا کھیلا جاتا۔ جو جوا لگاتا، جیتنے والا استاد کے نام کے 4 آنے الگ رکھ دیتا، اسے نال کہتے تھے۔ اس میں کوئی بے ایمانی نہ کر سکتا، اگر کوئی کوشش کرتا تو ہارنے والا بتا دیتا۔ کسی کی ہمت نہ تھی کہ کوئی بے ایمانی کر سکے، سب استاد سے ڈرتے کیونکہ وہ بہت نڈر اور دلیر تھا۔ اگر دنگا فساد ہو تو 10 آدمیوں میں بھی وہ نہ گھبراتا، سر سے ٹکر مارنے میں بہت مشہور تھا، جسے ٹکر مارتا وہ بے ہوش ہو جاتا۔ قد لمبا نہیں تھا مگر چوڑا، مضبوط، گٹھا ہوا جسم، سر کے بال ہمیشہ چھوٹے رکھتا۔ شام کو سب بیٹھکوں پر چکر لگاتا اور پیسے اکٹھے کرتا۔ سیدھا شراب کی دکان پر جاتا، 7-8 آنے کی بوتل خریدتا اور شراب پی کر بازار میں آ جاتا۔ گرمیوں میں اس کا لباس لٹھے کی تہمت، چھوٹی آستین کا شلوکا، پاؤں میں دیسی زری کی جوتی۔ نال کے پیسوں میں 58 54 52 روپے وہ سب اپنی تہمت کی ڈب میں اڑس لیتا۔ ہمیشہ ایک ہاتھ سے ڈب کو پکڑے رکھتا تاکہ وزن کی وجہ سے تہمت نہ کھلے۔ اس کی تہمت ہمیشہ زمین پر گھسٹتی رہتی۔ 15-20 بچے جلوس کی شکل میں پیچھے پیچھے ہوتے۔ ہر بچے کی زبان پر یہی فقرہ ہوتا، بابا پیسے دے۔ شراب پی کر میرے باپ کی زبان پر اونچی اونچی آواز میں یہ ہوتا، یا نبی وسی اللہ۔ ڈب میں ہاتھ ڈال کر جو کچھ ہاتھ آتا، کسی کو 58، کسی کو 52، کسی کو روپے، جو جس کی قسمت ہوتی دے دیتا۔ تمام پیسے بانٹ کر اپنے لیے صرف 4 آنے رکھ لیتا۔ کوئی فقیر یا بوڑھا جو مانگتا کبھی انکار نہ کرتا۔ 4 آنے مٹھی میں رکھ کر سو جاتا تاکہ صبح لسی وغیرہ کا بندوبست رہے۔ کئی دفعہ یہ سوچ کر کہ اب سو گیا ہے، میں نے مٹھی کھولنے کی کوشش کرنی، مگر مٹھی نہ کھلتی۔ ایک دن میں نے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر ہاتھ زخمی کر دیا، مگر مٹھی نہ کھلی۔ کئی لوگ لاہور سے آتے اور والد کو ساتھ لے جاتے، اپنے خرچ پر قیمتی کپڑے سلواتے، اچھے ہوٹل میں ٹھہراتے، اسے امیر سیٹھ بنا کر جس امیر جوئے کے شوقین کو پھانسنا ہو اس سے ملاتے۔ 1-2 دن ہارتا، کبھی جیتتا، ہزاروں روپے کے داؤ لگاتا۔
اخیر میں ہزاروں روپے جیت لیتا۔ اس کو سولی اور دانے کا بادشاہ کہتے تھے۔ ہر روز 2-3 گھنٹے پریکٹس کرتا۔ سولی کوڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس نے انگوٹھے کے ساتھ کسی طرح جگہ بنائی تھی، جو داؤ مانگتا وہی پڑتا۔ پھینکتے وقت 2-4 کوڑیاں اگر چاہتا تو غائب کر لیتا۔ وہی داؤ پڑتا جو چاہے، جسے دانا کہتے، ہاتھی دانت کا، اوپر سیاہ نقطے ہوتے تھے۔ اسی طرح کے نجومیوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی زمین پر پھینکتے ہیں، خدا معلوم اس کا کیا حساب ہوتا ہے۔ اس میں بھی لوگ استاد مانتے تھے۔ تیسری کھیل تھی تاش۔ تاش میں ناخنوں کے ساتھ کچھ نشان بناتا تھا، جس سے اسے پتہ چل جاتا کہ کس کے پاس کیا گیا ہے۔ اگر 6 آدمی بھی کھیل رہے ہوتے تو اسے ہر ایک کے پتوں کا علم ہوتا۔ جب چاہتا اپنی طرف اچھے پتے پھینک کر سب کچھ جیت لیتا۔ غرض جتنی قسم کے جوئے تھے سب کا ماسٹر تھا۔ جو لوگ اسے باہر لے جاتے پوری ایمانداری سے اپنا حصہ رکھ کر ان کو واپس کر دیتا۔ ہمیشہ یہی کوشش کرتا کہ والدہ سے صلح صفائی رہے، مگر والدہ کو سخت نفرت تھی۔ جب میری عمر 3 سال کی ہو گئی، والدہ کو مجبوراً صلح کرنی پڑی۔ گاؤں میں رہ کر نہ پڑھائی ہو سکتی تھی نہ لکھائی۔ جموں میں رہنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میری وجہ سے صلح ہو گئی۔ والدہ نے 8 روپے مہینے کا بہت بڑا 2 منزلہ مکان کرائے پر لے لیا۔ مکان کی نچلی منزل میں بہت بڑی ڈیوڑی، 5-6 کمرے، اوپر والی منزل میں 3 کمرے، بہت بڑا باورچی خانہ، 3 بڑے بڑے صحن۔ ہم صرف اوپر کے کمرے ہی استعمال کرتے۔ گرمیوں میں چارپائیاں نکالنے میں بہت آسانی تھی۔ میں، والدہ، خالہ جس نے نام رکھا تھا، اور پھپھو نکی جموں آ گئے۔ باقی سب گاؤں میں رہ گئے۔ والد نے 4-5 مہینے کا اکٹھا ہی خرچ ڈال دیا۔ اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا کاروبار ایسا ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں، وقت پر پیسہ ہو یا نہ ہو، قصاب کو پیشگی دے دیتا۔ میری سوتیلی ماں بھی تھی، عقل مند تھی، جانتی تھی کہ خامد کا کیا کاروبار ہے، اس لیے ہمیشہ سال بھر کا سامان گھر کی ضروریات کا پورا کر لیتی۔ کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جو گھر میں موجود نہ ہو۔ زیور، کپڑا، برتن، بستر، رضائیاں، گدے، ہر چیز سے گھر بھرا ہوا تھا۔ والدہ کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہ تھا۔ میری ایک سوتیلی بہن تھی، مجھ سے 4-5 سال بڑی، نام اقبال تھا، مگر سب بالی پکارتے تھے۔ سوتیلی ماں بھی بہت نیک، نماز روزے کی پابند، پرہیزگار تھی۔ اچانک انتقال ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے کرتے ہارٹ فیل ہو گیا۔ اس وقت ہارٹ فیل کا پتہ نہیں تھا، اس لیے تمام جموں میں مشہور ہو گیا کہ جن عاشق تھا، اس نے مار دیا ہے۔ بالی کی عمر 9 سال تھی۔ بالی کی ماں کا چھوٹا بھائی جو 2 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا، بالی کی ماں نے اسے بیٹوں کی طرح پالا۔ جوان ہوا، راج کا کام سکھایا، بہت اچھا کاریگر بن گیا، چھوٹی موٹی ٹھیکیداری کرنے لگا۔ والد نے جب دیکھا کہ بالی اکیلی رہ گئی ہے، یہ سوچ کر کہ نہ پاس رکھ سکتا ہوں نہ دیکھ بھال کر سکتا ہوں، اس لیے اگر اس کی شادی ہو جائے تو گھر میں عورت بھی آ جائے، بالی کی نگہداشت بھی ہو جائے گی اور ماں کی کمی بھی محسوس نہیں کرے گی۔ دلہن کے ماں باپ نے کہا، ہم شادی کرنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ یہ مکان ہماری بیٹی کے نام لکھ دو۔ والد نے سوچا، ماما بالی کو بیٹی مانتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، بہن نے بیٹوں کی طرح پالا ہے، کوئی حرج نہیں، مکان دلہن کے نام لکھ دیا۔ والد بیوی کی زندگی میں کبھی کبھار گھر آتا تھا۔ اس کا اصول تھا، کبھی شراب پی کر محلے میں نہ جاتا۔ محلے میں کسی نوجوان کی جرأت نہ ہوتی کہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ محلے میں جتنی بوڑھی، بے آسرا اور بیوہ عورتیں تھیں، ہر مہینے 6-7 روپے گھر جا کر دے آتا۔ اس وقت 10 آنے من گندم اور 10-12 روپے کنستر گھی کا آتا تھا۔ 6-7 روپے میں اچھا بھلا روٹی کپڑے کا گزارا ہو جاتا تھا۔ والد نے سامان سے بھرا ہوا گھر اس لیے لکھ دیا کہ جب بالی جوان ہوگی، ماموں شادی کرے گا، سب کچھ اپنے ہاتھ سے دے دے گا۔ مگر افسوس کہ ماما مامی بہت ہی ظالم نکلے۔ مامی کا تو خیر کوئی رشتہ نہ تھا، مگر سگا ماموں جس کی ماں کے اس پر اتنے احسان تھے، 2 سال کی عمر سے بچوں کی طرح پالا، وہ بھی بالی سے ایسا بے خبر ہو گیا کہ جیسے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ والد سب کچھ دیکھتا تھا مگر مجبور تھا۔ 9 سال کی بچی کو کیسے اپنے پاس رکھتا، نہ ہی اس کو کچھ کہہ سکتا۔ کبھی کبھی گھر جاتا، بالی کو پیار کرتا، خرچ کرنے کے لیے پیسے دیتا۔ اس کے جاتے ہی مامی یہ کہہ کر اس سے لے لیتی کہ تم سے گم ہو جائیں گے، جب کچھ لینا ہوگا مجھ سے لے لینا۔
بالی بیچاری باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم تھی۔ میں بھی والد کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، نہ پیار نہ نفرت، بلکہ یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ میرا باپ ہے، مجھے اس کی عزت کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ماں سے برائیاں ہی سنی، حالانکہ جو اچھائیاں اس میں تھیں شاید ہی کسی اور میں ہوں۔ میں بچہ تھی، نہ سمجھ تھی، حقیقت کو سمجھنے کا شعور نہ تھا۔ جو کچھ بتایا گیا سچ سمجھا۔ ماں کو کبھی عزت لحاظ کرتے نہ دیکھا۔ وہ کافی پیار کرتا، میں کبھی اسے کچھ نہ سمجھتی، روب سے پیسے مانگتی، نہایت بدتمیزی سے پیش آتی۔ وہ نہایت خندہ پیشانی سے میری ہر خواہش پوری کرتا۔ اس کا ایک واقعہ ایسا ہے جسے یاد کر کے آج بھی سوچتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ اس جتنا بلند اور عظیم انسان شاید ہی کوئی دنیا میں ہو۔ میں کتنی بدقسمت ہوں کہ ناسمجھی کی وجہ سے اس کی کوئی خدمت نہ کر سکی، نہ اسے کبھی باپ سمجھا۔ واقعہ اس طرح تھا کہ جموں میں سردی ہو یا گرمی، رات کو 8 بجے سے لے کر صبح 10 بجے تک بہت تیز ہوا چلتی، جسے جموں کے لوگ ٹیڈو کہتے تھے۔ جس وقت گرمیوں میں یہ ہوا چلتی تو معلوم ہوتا کہ اللہ میاں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، مگر سردیوں میں یہی ہوا ناقابل برداشت ہوتی۔ جموں کے ارد گرد برف کے پہاڑ تھے۔ جب ہوا پہاڑوں سے ٹکرا کر آتی تو سردی سے جان نکل جاتی۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ والد اپنی بیٹھک پر سونے کے لیے جا رہا تھا، باوجود اس کے کہ وہ تمام خرچ برداشت کرتا تھا، مگر والدہ الگ تھلگ ہی رہتی، کبھی سیدھے منہ بات نہ کرتی۔ ان دنوں کچھ زیادہ ہی گڑبڑ تھی، اس لیے اکثر بیٹھک پر ہی سوتا۔ اچانک اس نے ہمارے گھر ہی سونا شروع کر دیا، ورنہ شام کو 8 بجے کھانا کھا کر چلا جاتا تھا، مگر اب کھانا کھا کر فرش کی چادر کی 3-4 تہہ لگا کر گاؤ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر اپنی گرم چادر جوڑ کر سو جاتا۔ صبح ہمارے جاگنے سے پہلے ہی چلا جاتا۔ سردی اتنی تھی کہ خدا معلوم وہ سوتا بھی تھا یا نہیں۔ میں تو خیر بہت چھوٹی تھی، مگر خالہ یا والدہ نے بھی یہ نہ کہا کہ اوڑھنے کے لیے کمبل یا رضائی لے لو۔ وہ بھی ایسا خوددار تھا کہ ایک دفعہ بھی کسی سے کوئی شکایت نہ کی، ہر روز فرش کی چادر اور اپنی گرم شال جوڑ کر سو جاتا۔ ان دنوں صوفے کرسیاں نہیں ہوتی تھی، امیر ہو یا غریب ہر گھر میں زمین پر فرش ضروری تھا۔ غریب لوگ دری پر سفید چادر بچھا کر گاؤ تکیے رکھ لیتے، امیر لوگ دری پر قالین بچھا لیتے یا پورے کمرے جتنا لکڑی کا تخت پوش بنا کر اس پر فرش بچھا دیتے۔ ہر گھر میں یہ ضروری تھا کیونکہ یہی کمرہ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کا کام دیتا۔ ہمارے گھر میں صرف دری پر چادر تھی، برف کی طرح ٹھنڈا فرش، مگر والد نے ایک دفعہ بھی کوئی گلہ نہیں کیا۔ والدہ اکثر خالہ سے کہتی کہ ضرور یہ بستر جوئے میں ہار گیا ہے۔ جلد ہی پتہ چل گیا اصل بات کیا تھی۔ سونے کے لیے جب بیٹھک پر جا رہا تھا تو تنور کی دکان پر کسی شخص کی عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ تنور والے 7-8 بجے روٹیاں لگانی ختم کر کے گھر چلے جاتے۔ تنور ساری رات گرم رہتا۔ آواز سن کر کھڑا ہو گیا، دیکھا ایک آدمی گلے سے ننگا، کمر میں پتلی سی چادر جو بمشکل گھٹنوں تک تھی، ٹانگیں گردن سے جوڑ کر لیٹا ہے۔ یہ شخص قہر کی سردی، تیز ہوا میں ننگا تندور کے ساتھ چمٹا ہوا سردی سے ٹھٹر کر منہ سے عجیب آوازیں نکال رہا تھا۔ والد سیدھا بیٹھک پر گیا اور اپنا پورا بستر لپیٹا، دکان پر آیا اور اسے دے دیا، خود صرف اپنی گرم شال میں رہا۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی چیز اپنے لیے بھی رکھ لیتا، مگر ایک سرہانہ بھی نہ رکھا۔ یہ بات 4 سال کی عمر سے لے کر آج تک یاد ہے، حالانکہ مجھے کوئی راستہ یا کسی کا گھر 100 دفعہ بھی جاؤں تو یاد نہیں رہتا، مگر کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو 3 سال کی عمر سے آج تک یاد ہیں۔ چیپٹر 4 میری تعلیم۔ 3 سال کی عمر میں ہی ماں کو یہ فکر تھی کہ جلد سے جلد پڑھائی شروع ہو جانی چاہیے۔ ماں کی دور کے رشتے سے بہن تھی، اس کے خاوند کا شاگرد بنا دیا۔ ان کا نام سید گلزار حسین شاہ تھا۔ پان، سگریٹ، شربت کی دکان تھی، ساتھ تھوڑی بہت حکمت بھی کرتا تھا۔ اسے صرف اردو فارسی آتی تھی۔ غریب طبقے کے لوگ، کم پیسہ خرچ کرنے والے اسی سے علاج کرواتے۔ ریاست میں چھوٹے بچوں کے لیے کوئی اسکول نہیں تھا۔ اس زمانے میں اول تو 8-9 سال سے پہلے بچے کو ماں باپ پڑھنے کے لائق ہی نہ سمجھتے۔ 9 سال کی عمر میں بچوں کو بوریا یا پھوڑی ڈال کر بٹھا دیا جاتا۔ استاد کے ہاتھ میں ہر وقت چھڑی رہتی، مار پیٹ کی جاتی۔ ماں نے یہی بہتر سمجھا کہ استاد گلزار حسین سے پڑھایا جائے۔ گلزار حسین BA MA تو نہیں تھا، مگر اردو فارسی میں کافی عبور تھا۔
2-4 بچے اور بھی پڑھتے تھے، صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک، پھر دوپہر 2 بجے سے شام تک دکان پر رہتی۔ گھر بالکل قریب تھا۔ 1-2 سال کے بعد کافی بڑھ گئی۔ 5-6 سال کی عمر میں اردو کی مشکل سے مشکل کتاب پڑھ لیتی۔ استاد کے جتنے 9-10 سال کے لڑکے تھے سب میں زیادہ ذہین اور ہوشیار تھی۔ رشتے میں خالو تھا، مجھ پر اعتبار تھا۔ اس کی غیر حاضری میں دکان کا کام نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالتی۔ مجھ پر بہت خوش تھا۔ جب دکان پر نہ ہوتا تو گلے کی چابی مجھے دے جاتا۔ پان لگانے کی بھی خاص مہارت ہو گئی۔ استاد کے گھر کھانے پینے کے لیے بھی سودا بھیجنا میرے ذمہ ہوتا۔ غیر حاضری میں اگر کوئی مریض آ جائے تو دوائی دے دیتی۔ مثلا اگر مریض بتاتا پیٹ میں درد ہے تو پنجر کا پلا دیتی، اگر قبض کا کہتا تو بنفشے کا شربت۔ 2-3 قسم کی گولیاں تھیں جن پر نام لکھے ہوئے تھے، وہ بھی دے دیتی۔ ہر ایک سے پیسے استاد سے دگنے وصول کرتی۔ دوائی کے ڈبوں اور شربت کی بوتلوں پر سب کچھ لکھا ہوتا۔ ہر شربت استاد کی بیوی گھر بناتی۔ دوائیاں دکان پر امام دستے میں کوٹ کر بنتی۔ 5-6 لڑکے جو پڑھتے وہی امام دستے میں چیزیں ڈال کر کوٹتے رہتے۔ میری یہ حالت تھی کہ میں نے پانی پینا بالکل چھوڑ دیا۔ جب کھانا کھانے گھر جاتی تو پانی نہ پیتی، یہ سوچ کر کہ پھیکے پانی سے کیوں منہ کا ذائقہ خراب کروں۔ دوڑ لگا کر دکان پر آتی، استاد کی نظر بچا کر شربت پی لیتی۔ استاد کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے 10 بچے تھے۔ بیوی کا بھائی بھی ساتھ ہی رہتا تھا۔ دوسری بیوی میرے رشتے کی خالہ دلپتیا محلے میں اپنے مکان میں رہتی۔ آدھا مکان کرائے پر تھا جس سے گزر اوقات ہو جاتی۔ خود بے اولاد تھی۔ استاد بہت غریب تھا، اس لیے ہر روز دن رات کے لیے سودا گھر بھیجتا۔ جو لڑکے پڑھتے تھے انہی میں سے ایک چیزیں گھر چھوڑ آتا۔ اتنا سستا زمانہ تھا کہ آج لوگ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ اس زمانے میں اور آج میں کتنا فرق ہے۔ ریاست میں اور بھی زیادہ فرق تھا۔ لاہور میں 14 آنے سیر گھی اور ریاست میں 10 آنے۔ ہر چیز میں فرق۔ مہاراج کا حکم تھا ریاست کی پیداوار باہر نہ جائے، اس لیے ہر چیز سستی تھی۔ اسی لیے شاید لوگ غریب ہو کر بھی مطمئن تھے۔ لوگوں کی خواہشات بھی بہت محدود تھی۔ کوئی غریبی کا رونا نہ روتا۔ میرے ساتھ جو لڑکے پڑھتے 4-4 5-5 سال بڑے تھے، مگر سب پر میری حکومت تھی۔ مجال نہ تھی کہ میری شکایت کریں۔ استاد کی غیر حاضری میں 2-3 آنے غلے سے نکال کر پکوڑیاں برفی خود بھی کھاتی، ان کو بھی کھلاتی۔ خاص احتیاط رکھتی کہ ان کو یہ پتہ نہ چلے پیسے غلے سے نکالے ہیں۔ شربت ان کے سامنے ہی پیتی تھی۔ کبھی کبھی 1-8 گلاس ان کو بھی دے دیتی۔ استاد کے گھر کا خرچ ایک وقت کا 5-6 آنے کا تھا۔ 3 آنے کا پاؤ گھی، 3 پیسے کا آٹا، اگر کبھی گوشت کھاتے تو 6 پیسے کا سیر گوشت، 1-2 پیسے کا مرچ مسالہ، رات کو 2-4 پیسے کی سبزی، چاول ٹوٹا جو 4 پیسے کا 10 سیر بکتا تھا وہ پکاتے۔ 4 پیسے سے 2-3 دن آرام سے گزر جاتے۔ جموں میں گجریاں جنگل سے پتلی پتلی سوکھی لکڑیاں چن کر چھوٹے چھوٹے بنڈل بنا کر ٹوکرے کے نیچے دودھ کے برتن، اس پر مٹھوؤں کے 50-60 بنڈل رسے سے باندھ لیتی۔ ٹوکرے پر پہاڑ سا بنا کر جموں میں دودھ اور مٹھو بیچتی۔ پیسے کے 4 مٹھو بکتے۔ گجریاں بھی جموں کی خاص دلچسپ سوغات تھیں۔ جتنے ارد گرد کے گاؤں تھے ان میں گجر آباد تھے۔ مرد گھروں میں بھینس بکریاں اور کھیتی باڑی سنبھالتے۔ بیویاں بہو بیٹیاں صبح صبح 9-10 میل کا سفر طے کر کے شہر میں دودھ اور مٹھو بیچتی۔ تمام گجریوں کا لباس ایک ہی جیسا، کالی قمیض، سرخ دھاریوں والی شلوار، ململ کا چھپا ہوا دوپٹہ، ناک نقشہ بہت خوبصورت، گندمی رنگ مگر صاف شفاف، کندن کی طرح چمکتا ہوا، خوبصورت چال، ورزشی جسم، پتلی کمر۔ ان کے مرد زیادہ تر بدصورت اور کمزور ہوتے۔ ان کو صرف پیسہ جمع کرنے کا شوق، خرچ کرنے میں بے حد کنجوس۔ عورتیں دیکھنے میں بھولی بھالی مگر حد سے زیادہ ہوشیار۔ زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، ہر روز پیسے میں اضافہ اور خرچ نہ ہو۔ ہر گجر کے پاس بہت پیسہ تھا مگر کھانے پینے پر دمڑی بھی خرچ نہ کرتے۔ بھینسوں کا دودھ بیچتے، بکریوں کے دودھ سے خود روٹی کھاتے۔ اگر میٹھے پر دل چاہتا تو چاول دودھ ڈال کر کھیر بنا لیتے۔
ورنہ ہر روز پیاز نمک مرچ کی چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیتے۔ سال میں ایک جوڑا کپڑوں کا، اگر پھٹ جائے تو پیوند لگا کر سال پورا کر لیتے۔ نہانا دھونا بہت کم۔ اپنی جوان عورتوں کو اپلے مٹھو دودھ دے کر شہر بھیج دیتے۔ عزت کا نام و نشان نہ تھا۔ خواہ لوگ ہنسی مذاق کرے کوئی پرواہ نہ ہوتی، بلکہ وہ خود بھی ہنسی مذاق کر لیتی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے تحفے، چوڑیاں، براندے، کانوں کی پیتل کی بالیاں، دنداسا بڑی خوشی سے قبول کر لیتی۔ کئی رنگیلے جوان انتظار میں رہتے کہ وہ آئیں اور دیدار کریں۔ یہ سب کچھ صرف ہنسی مذاق تک ہی رہتا، آگے کوئی بات نہ بڑھتی۔ اس معاملے میں بڑی پکی اور ہوشیار تھیں۔ پہاڑی گانے کا شعر واقعی ان پر بنا تھا۔ پاپی لوگ پہاڑ دے تے پتھر جناں دے چت، انگ ملاوا کدے کدی تے نین ملاوا نت۔ واپسی پر گھر کی چیزیں بھی خرید لیتی، ہر روز 10-15 میل پیدل چلتی۔ استاد گھر کے لیے میٹھا اور دودھ انہی سے لے کر گھر بھیج دیتے، یہ بازار سے سستا بیچتی تھیں۔ باقی لہسن پیاز تو اتنا سستا تھا کہ 4 پیسے کا خریدو تو مہینہ بھر ختم نہ ہوتا۔ استاد کے گھر کا خرچ 10-12 آنے روز تھا، جس سے 13 آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے۔ مکان اپنا تھا جس کے ساتھ چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ استاد سیوا سمتی میں یعنی خدمت خلق خدا میں بھی حصہ لیتا تھا۔ یہ ایک ادارہ تھا، اگر ہسپتال میں کوئی لاوارث مریض مر جاتا تو سیوا سمتی والوں کی ذمہ داری تھی کہ دفنانے کا بندوبست کریں۔ اس میں 4 مسلمان اور 4 ہندو تھے۔ جب ہندو مرتا تو ہندو جاتے، اگر مسلمان ہو تو مسلمان جاتے۔ استاد نے ثواب سمجھ کر یہ ادارہ جوائن کیا تھا۔ جب کوئی مسلمان مرتا اور ان کو اطلاع ملتی تو یہ فوراً ہسپتال پہنچتے، مردہ ان کے حوالے کر دیا جاتا۔ ہسپتال والے 4 روپے تجہیز و تکفین کے لیے بھی دے دیتے، جو فی مردہ مقرر تھا۔ 6-7 گز کھتر خریدتے، مردے کو غسل دے کر قبرستان لے جاتے۔ گورکن کو 2-4 آنے دے کر قبر کھدواتے، اس میں دفن کر دیتے۔ مردے پر 1.5 روپے سے زیادہ خرچ نہ کرتے۔ کپڑا اتنی کنجوسی سے خریدتے کہ اگر پاؤں ڈھکو تو سر ننگا ہو جاتا۔ پیسے بچا کر ایک آدمی شراب کے ٹھیکے پر جاتا، 2 بوتلیں شراب، نقل کے لیے پکوڑیاں، سنترے، کچھ نان کباب خریدنے کے لیے بھیج دیتے۔ قبرستان توی کے نزدیک تھا، وہاں بہت سی جھاڑیاں تھیں، جھاڑیوں کے پیچھے انتظار کرتے۔ جب سب کچھ آ جاتا تو چاروں خلق خدا والے اپنے مردے کا غم غلط کرتے۔ جب ہسپتال سے بلاوا آتا ہم سب سمجھ جاتے کہ آج ہم سب آزاد ہیں۔ سیاں بھئے کوتوال اب ڈر کاہے کا۔ اس وقت تو یہ سمجھ نہ تھی کہ وہ سارا دن غم غلط کرتے ہیں، مگر بعد میں سب حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس دن میں خود دکان کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے جاتی۔ سب شاگردوں کی یہی خواہش ہوتی کہ ہر روز کوئی مرے اور استاد مصروف ہو جائے۔ استانی بہت اچھی تھی، خوبصورت، ہنس مکھ۔ جتنا استاد غسیل تھا وہ اتنی ہی خوش مزاج۔ تمام دن گھر کے کام، 10 بچوں کے کپڑے دھونے، دکان کے لیے شربت بنانے، عرق کشید کرنے، ہر قسم کے مربے بنانا، کھانا پکانا، مشین پر بچوں کے کپڑے سینا، سب اس کی ذمہ تھا۔ دوائیاں دکان پر باری باری بچے امام دستے میں کوٹ کر چھان دیتے۔ استاد کو شطرنج کا شوق تھا یا ستار بجانے کا۔ ستار پر ایک ہی دھن آتی تھی، جب دل چاہتا وہی بجاتا۔ جموں کے جتنے پڑھے لکھے نوجوان تھے ہر روز دکان پر آتے، 5 سگریٹ بھی خریدتے اور شعر و شاعری بھی ہوتی۔ اردو کے اچھے اچھے شعر ایک دوسرے کو سناتے۔ جو ملازم پیشہ تھے وہ شام کو آتے، جو فارغ تھے وہ صبح ناشتے کے بعد نہا دھو کر آ جاتے۔ شطرنج کی بازی شروع ہو جاتی۔ دکان کے پیچھے چھوٹا سا کمرہ تھا، اسی میں شطرنج کی بازی لگتی۔ بعض اوقات اتنی لمبی ہوتی کہ شام پڑ جاتی، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا، البتہ پان ضرور منہ میں رکھتے۔ دکان کا کام میں کرتی رہتی، کوئی پان کھانے آتا تو پان بنا دیتی، کوئی شربت پینے آتا تو شربت دے دیتی۔ استاد بے فکری سے شطرنج کھیلتا، مجھ پر اتنا اعتبار تھا کہ ہر چیز پر میرا اختیار تھا۔ والد کی بیٹھک بھی بالکل قریب تھی، دن میں 4-5 دفعہ آتے جاتے ملاقات ہو جاتی۔ ہر روز 5-6 آنے اس سے بھی بٹور لیتی۔ اگر اس کے پاس نہ ہوں تو جہاں جوا ہو اس کے ساتھ جا کر نال کے پیسے لے لیتی۔ میری ایک صندوقچی تھی، اس میں سب پیسے جمع کر دیتی۔ اپنا روز کا خرچہ دکان سے پورا ہو جاتا۔
مجھے صرف پکوڑیاں اور برفی پسند تھی، وہ 3 پیسے کی اتنی ہوتی کہ دوسروں کو بانٹنی پڑتی، یا شام کو 2 پیسے کا امری سیب کھاتی تھی۔ گرمیوں میں 2 پیسے چھٹانگ برف جس میں صرف دودھ اور چینی پڑتی، دودھ کو اتنا گاڑھا کرتے کہ کھویا بن جاتا، برف کی طرح جما کر اس کے ارد گرد گرم کپڑا لپیٹ دیتے، چھوٹے سے لکڑی کے صندوق میں رکھ کر بیچنے آتے۔ ایسی مزیدار ہوتی کہ آج کل کی سب آئس کریمیں اس کے سامنے ہیج ہیں۔ آج بھی مجھے آئس کریم بالکل پسند نہیں۔ اپنے گھر میں سب سے زیادہ امیر تھی۔ اپنی صندوقچی میں نے الماری کے اوپر کے خانے میں رکھی ہوئی تھی، ہر روز 1-2 بار گنتی تھی۔ سب کو پتا تھا کہ میں اس میں پیسے جمع کرتی ہوں۔ گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا جس سے چوری کا اندیشہ ہو۔ 12 بجے کھانا کھانے آتی تو پہلا کام یہ کرتی کہ چارپائی پر چڑھ کر صندوقچی اتار کر رقم گنتی، بعد میں کھانا کھاتی۔ ایک دن صبح ہوتے ہی والد میرے پاس آیا، کہنے لگا، دیکھ تو میری بیٹی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا، جو تو نے پیسے جمع کیے ہیں وہ مجھے دے دے، میں 3-4 روز میں تجھے دگنے واپس کروں گا۔ ابھی میرے دوست لاہور سے آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، میرے پیسوں کو ہاتھ نہ لگانا، مجھے دگنے نہیں چاہیے۔ منتیں کی، خوش آمدیں کی، میں نہ مانی۔ مایوس ہو کر چلا گیا۔ میں دکان پر آ گئی، اسے پتا تھا صندوقچی کہاں رکھتی ہوں۔ وہ آیا، سب پیسے نکال کر لے گیا۔ 12 بجے جب کھانے کے لیے آئی تو حسب معمول اپنا خزانہ دیکھنے گئی، اس میں 1 پائی بھی نہ تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں۔ مجھے کھانا پینا تو بھول گیا، سیدھی دوڑ کر بیٹھک پر پہنچی، سیڑھیاں چڑھی۔ جب آخری سیڑھی رہ گئی تو اس نے دیکھ لیا، سمجھ گیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ اوپر پہنچتی وہ بھاگ کر آیا، مجھے گود میں اٹھایا اور نیچے اتر آیا، زمین پر کھڑا کر کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، میں تیرے پاؤں پڑتا ہوں، میری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے، خدا کے واسطے مہمانوں کے سامنے مجھے بے عزت نہ کرنا، میری عزت برباد ہو جائے گی۔ تجھے یہ تو پتا ہے کہ جب جتنا مانگتی ہے میں دے دیتا ہوں، قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں تمہیں 4 گنا زیادہ دوں گا، کل سے جتنی نال آئے گی خود چل کر وصول کر لینا، دیکھ میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں، اوپر چل کھانا کھا، سب چیزیں میں نے اپنے ہاتھ سے پکائی ہیں، پلاؤ بھی بڑا مزیدار ہے۔ مجھے زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ ہوا تھا، اتنا بھاری صدمہ، ایک تو غصہ، دوسرا بے بسی۔ رو رو کر صرف یہ کہا، میں تیرے کھانے کی بھوکی نہیں، کل سے اگر نال کے پیسے نہ دیے تو سب کو بتا دوں گی کہ تم نے میری صندوقچی چرا لی ہے۔ اتنا دکھ ہوا کہ کھانا نہ کھایا۔ والد مجھ سے بہت ڈرتا تھا، جانتا تھا میں ضدی اور ہٹ کی پکی ہوں، پتہ نہیں کیوں اس پر رحم آ گیا۔ دوسرے روز 12 بجے اس کے پاس گئی، جتنے پیسے تھے لے آئی، شام کو پھر ایک چکر لگایا۔ ویسے تو اور بھی بیٹھکیں تھیں مگر میں صرف اسی پر جاتی تھی، یہ گھر کے بالکل نزدیک تھی، ہر روز کا معمول بن گیا۔ بڑے روب سے جا کر پیسے مانگتی، وہ نہایت تابیداری سے ہنس کر میرے ہاتھ میں دے دیتا۔ میرا خیال ہے میں نے 4 گنا سے 100 گنا وصول کر لیے، مگر اس کا مرنے تک پیچھا نہ چھوڑا۔ ہر بار اس نے کہنا، بابا اب تو 1000 گنا لے چکی ہے، اب تو پیچھا چھوڑ۔ میں نے کہنا بالکل غلط۔ اس نے ہنس کر کہنا، ماں تو تیری کنجوس تھی، مگر تجھ میں تو کسی سود خور پٹھان کی روح آ گئی ہے۔ ہر روز پیسے بھی دینے، یہ بھی ضرور کہنا، یہ پکڑو اور میرا پیچھا چھوڑو۔ اس کا یقیناً میرے ساتھ پیار تھا، یہی کوشش کرتا کہ میں اس سے پیار کروں، مگر جہاں ماں باپ کا ہی آپس میں پیار نہ ہو تو بچوں کا کیسے ہو سکتا ہے۔ ماں سے ہمیشہ برائیاں سنتی، مجھے نہ اس سے پیار تھا نہ ادب لحاظ۔ افسوس، جس ماحول میں پلی بڑھی اس کے قریب نہ ہو سکی۔